ایک واقعہ اس حدیث کو یاد آیا، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مجذوب صفت اللہ والے تھے، پہلے زمانے میں بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، لیکن لوگوں میں ان کی شہرت مجذوب کی تھی، یعنی حال حلیہ ایسا بنا رہتا تھا کہ لوگ ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھتے تھے، مجنون کہتے تھے۔ ہارون رشید کے پاس آتے بات کرنے کے لیے تو ہارون رشید نے اپنے درباریوں کو اور اپنے محل کے چوکیداروں کو یہ حکم دیا تھا کہ بہلول جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو دروازہ کھلا چھوڑ دو، ان کو مت روکو، میں چاہے آرام بھی کر رہا ہوں، اگر وہ مجھ سے ملنا چاہیں تو مجھے اٹھا دو اور مجھے ان سے ملاقات کرنے دو، میرے پاس آنے دو، ان کو روکو مت۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا، اچھے موڈ میں تھا، اس زمانے کا بادشاہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے آ گئے ہارون رشید کے پاس، تو انہوں نے آ کے دیکھا تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کچھ کاپ ہلا رہا تھا بس۔ جب بہلول کو دیکھا تو اس نے شرارت کے طور پہ وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں دی اور ہاتھ میں دے کے کہا کہ بہلول اسے اپنے پاس رکھو، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس، جب تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف انسان نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا، جو تم سے زیادہ بے وقوف تم کو دکھے یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ بہلول لے لیے، بات چیت کر لیے، چلے گئے، زمانہ گزر گیا، مہینوں سالوں کے بعد ہارون رشید بیمار پڑ گیا اور مشہور ہو گیا کہ ایسا بیمار ہے کہ بچنے کی امید نہیں ہے، بستر علالت پہ ہے، مرض الوفات میں ہے، بچنے کی امید نہیں ہے۔ بہلول رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے، ہاتھ میں چھڑی تھی، ہارون رشید کے پاس آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ کہنے لگا سفر کی تیاری ہے، لمبا سفر درپیش ہے، جانا ہے۔ پوچھا کون سا سفر؟ تو کہنے لگا آخرت کا سفر، جہاں جا کے کوئی نہیں آتا۔ بہلول نے پوچھا اس سفر کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ لشکر بھیجا ہے آگے، فوج بھیجی ہے آپ نے، خیمے بھیجے ہیں آپ نے، ساز و سامان بھیجا ہے آپ نے؟ تو ہارون کہنے لگا بہلول کیسی بے وقوفوں کی باتیں کر رہے ہو، کوئی وہاں پہ لشکر بھیج سکتا ہے، کوئی خیمے بھیج سکتا ہے، کوئی اسباب بھیج سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ پھر آپ کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں، اپنے ساتھ کیا ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں؟ ہارون کہنے لگا کچھ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا، خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فوراً وہ چھڑی ہارون رشید کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ آپ کی امانت تھی اور آپ نے کہا تھا جب بھی اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے اس کے حوالے کر دینا، اور مجھے اپنے سے بڑے بے وقوف تو آپ نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کے چھوٹے سے سفر پہ جاتے ہیں، پہلے سے خیمے تیار ہوتے ہیں، ساز و سامان تیار ہوتا ہے، لاؤ لشکر تیار ہوتا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اور ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جس سفر سے واپسی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جانا ہے، اور اس سفر کی کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہارون نے جیسے یہ سنا تو رونے لگا اور کہنے لگا بہلول زندگی بھر تمہیں بے وقوف سمجھتے رہے، حقیقی بے وقوف تو ہم تھے۔ یہ واقعہ میں اور آپ اپنے نفس کو، اپنے دل کو سنا کے دیکھیں کہ کیا ہم عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ کیا تیاری کر رہے ہیں ہم آخرت کی؟ صبح سے شام تک ہمارے دماغوں میں کیا چلتا ہے؟ غفلت غفلت، ہر طرف پھیلی ہوئی غفلت دنیا دکھا رہی ہے۔ دنیا اس وقت دنیا جتنی حسین بن کے اور جتنی خوبصورت بن کے میرے بھائی اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے پہلے دنیا کبھی اتنی حسین نہیں تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ پوری حشر سامانیوں کے ساتھ، پورے میک اپ کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ مجھے دیکھو، میری طرف آؤ، مجھ سے دل لگاؤ اور میرے ساتھ رہو۔ دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور ہم لگے ہوئے اسی طرف۔ صبح سے شام تک میرے بھائیوں کتنی مرتبہ ہمارے ذہن میں آخرت کا خیال آتا ہے، کتنی مرتبہ۔ یہ جو بے دینی پھیلی ہوئی ہے، یہ جو ارتداد پھیل رہا ہے، یہ جو میرے بھائیوں عقیدوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آخرت سے، اپنی موت سے، اپنے اللہ سے غافل ہیں۔